عبداللہ ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم۔ وقال تعالى في مقام آخر: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواہ مسلم۔ سامعین کرام، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے حرمت سود۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سود کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ عربی زبان میں سود کو ربا کہتے ہیں، جس کا مطلب بڑھانا، زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی انسان کو، ایک انسان دوسرے انسان کو جب قرض دیتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو ہم نے 1000 روپے دیے، واپسی لیتے وقت ہم 1200-1500 لیں گے، جو اوپر جو ہم نے لیا یہ سارا قرض سے زیادہ جو لیا یہ سود ہے۔ یہ جو زیادہ ہم لیتے ہیں یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کرو، اور جو تم سود میں سے بچا کچا مال اپنی طرف رکھتے ہو اسے چھوڑ دو، اور یاد رکھو اگر اس کو نہ چھوڑا تو تم لوگ تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے اندر اتنا ہمت کہاں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں۔ ہم آج کل کی مہنگائی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا جنگ کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا: معراج کے وقت میرا کچھ ایسے گروہ سے گزر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے اور اس کے اندر سانپ پڑے ہوئے تھے، نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا: اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے کھانے والے پر۔ صرف نبی علیہ السلام نے کھانے والے پر لعنت نہیں فرمائی بلکہ لکھنے والے پر بھی، گواہ بننے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یاد رکھیے کہ سود حرام ہے، علم ہونے کے باوجود بندہ اس پر ڈٹا رہے تو ایسا سمجھے کہ اس کا دین جو ہے وہ ہلاکت کے اندر ہے۔ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سود سے پلنے والا گوشت کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جو ٹکڑا سود سے پلا ہوا گوشت کا وہ کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے بچیں اور ہم دعا کرتے رہیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور دوسری دعا: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالی ہمیں سود جیسی گندی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں حلال رزق کمانے کی اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.